السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ افأرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله افلا تذكرون۔ وقالوا ما هي حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورہ جاثیہ کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ایک اللہ کے رسول کا ارشاد سنایا گیا ہے۔ ان آیات کے مطالب سے پہلے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ آج کے دور میں خاص کر جو ملحدین، جو اللہ کا انکار کرنے والا، نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ کتاب ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ یہ صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزہ کرو مر جاؤ برخاست، آخرت نہیں کوئی۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے، خدا نہیں، ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ جو بہت چلن چل رہا ہے آج کی جو جدید تعلیمی یافتہ طبقہ، اس سے زیادہ سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے کھلے ہدایات ہیں۔ تو اسی ضمن میں میں آیت سورہ جاثیہ کی پڑھ کر سنایا ہوں۔ یہ خاص کر آپ بھی گھر جا کر سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 ہے، دیکھیے رکوع نمبر 3 ہے، مسلسل پورا رکوع پڑھیے آپ۔ تیسرا رکوع ہے، دیکھیے سورہ جاثیہ کا 22 سے لے کر 26 تک کی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ ملحدین کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے دے رہے ہیں۔ یہ ایسا نیا موضوع نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کے زمانے میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں جو ملحد تھے، انکار کرنے والے تھے، مشرک تھے، ان کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے کیا کرے، اس رسول دور کے جو رسول تھے ان کے ذریعے ان کو جوابات کو دیتے گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے دور میں جو ملحدین تھے، جو مشرکین تھے، جو اہل کتاب تھے، ان کے سوالات کے جوابات کو اللہ رب العالمین رسول کے ذریعے کہلوا۔ وہی باتیں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، باطل نہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے تاکہ تم ہر نفس کو اس کے اچھے یا اس کے برے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے۔ کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے جو بات کی آیت ہے 23 نمبر کی، افأرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ معبود بنانے کا معنی کیا ہے؟ جو دل بول رہا، جو نفس بول رہا وہ کرنا، کر گزرنا، نہ اللہ نہ رسول، نہ جو آخرت، نہ جنت، نہ دوزخ۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ویسے اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، نفس کی بات سن رہا ہے، جو بولے وہ کر رہا ہے، منمانی گزار رہا ہے زندگی؟
پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَأَذَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. غور کریے. اب جس کے پاس دل ہے، دماغ ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، سب ہے، جس کو معلوم ہے کہ نفع اور نقصان کیا ہے، پروفٹ اینڈ لاس کیا ہے، اس کا مطلب انہیں عقل والا ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے علم کے باوجود ہم نے اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر ہم نے مہر لگا دی. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ہم نے اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پٹی ڈال دی. یعنی آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، لیکن اس کا استعمال غور و فکر اس کائنات کی تخلیق پر نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر اور اس کے دلوں پر مہر لگا دیے ہیں اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اور یہ کہتے کیا ہیں، جب اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر رہے ہیں تو گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ بولنے والوں کے لیے جواب دیکھیے، غور کریے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَنَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُونَا إِلَّا الدَّهْرَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. سورہ جاثیہ 24 نمبر کی آیت ہے. اور یہ لوگ کیا ملحد کیا پوچھ رہے ہیں، ایتھیسٹ کیا پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے کیا بول رہے ہیں، انبیاء کو کیا بول رہی ہیں پورے ملحدین. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. یہ زندگی ہماری حیات بلکہ موت اور زندگی کچھ نہیں ہے، ہم کو یہی جینا ہے اور یہی مرنا ہے. کھاؤ پیو مزہ کرو چلے جاؤ، یہی جینا ہے یہی مرنا ہے. وَمَا يُهْلِكُونَا إِلَّا الدَّهْرَ، ہم کو نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. ارے آئے چلے گئے ختم ہے معاملہ، جو ہے نا یہ دنیا کا دستور ہے، کوئی یہ معاملہ جو ہے نا نہیں ہے. ہم آئے ختم، ہمارے کو یہ زمانہ کیا کرتا، ہلاک کر دیتا. وَمَا يُهْلِكُونَا إِلَّا الدَّهْرَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کے متعلق علم نہیں ہے فرماتے ہیں اللہ. اور یہ کیا کر رہے ہیں، ان ہم الا یظنون، بلکہ یہ ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. جو اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے، یہ بلیف سسٹم رکھنے والے، یہ تھاٹ رکھنے والے کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بلکہ آٹومیٹک جو ہے نا دنیا بن گئی ہے، یہ دستور زندگی ہے، یہی مرنا ہے یہی جینا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ کہنے والوں کا علم ختم ہو چکا ہے اور یہ لوگ محض ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. صرف گمان ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے کیا ہے، گمان کی پیروی کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے بعد، جو 24 نمبر کے بعد 25 نمبر کی جو آیت ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَةٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ خَالُوتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کیا کہہ رہے ہیں یہ ملحد، اللہ کے رسول کے دور میں ہی ہو گیا معاملہ، ایسا نہیں کہ آج نیا معاملہ ہے. اس لیے آیتیں کوٹ کر کے سنائی جا رہی ہے تاکہ آپ سننے والے، میں کہنے والا، ہم سے بھی یہ تجربہ مشاہدہ جب دنیا میں ہوگا تو ہم سے بھی جس سے سابقہ پڑے گا ہم ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں. یہ نیا معاملہ نہیں ہے برادر. تو جب ان کے سامنے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَةٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی حجت اس کے سوا کچھ نہیں رہتی. کیا بولتے، جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، دنیا آخرت جنت اور دوزخ دستور زندگی جو پیش کیا جا رہا ہے، جب آپ اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے سنا رہے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی حجت نہیں رہتی اور کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، الا ان خالوتوا آبائنا، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تمہارے بات میں تم سچے ہو. جو دلیل تم پیش کر رہے ہیں موت کے بعد کی ابدی زندگی ہے، اللہ ہم پر نگرانی کر رہا ہے، ہماری اعمال کی گرفت ہے، جس زندگی کے سے ہم کو تم جو ہے نا ڈرا رہے ہو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے اگر تمہارے بات میں سچے.
باقی حقیقت میں اس کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو پھر لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم تمہارے بات میں سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے جواب دے رہے ہیں، قل اللہ، کہہ دو اے پیغمبر، یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ خاص معاملہ، کہہ دو یہ جو کہہ رہے ہیں تم سے اور خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، آیتوں کا پورا نچوڑ میں کوشش کر رہا ہوں اس آیت میں بیان کرنے کی، اوپر سے جو سلسلہ چلتے آ رہا ہے ملحدین کا یا مشرکین کا بولو یا جس کا بھی، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ جو بول رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے خواہشات نفس کا پیرو ہے، اس کو کوئی جو ہے نا علم کے باوجود، دنیا کا علم ہے، معیاری علم ہے، سائنسداں بنا ہوا ہے، بہت بڑے ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، لیکن آخرت کا تصور نہیں ہے، اللہ کا تصور نہیں ہے، گمان کی پیروی کر رہا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے آنکھوں پر پٹی ڈال دی گئی ہے، اور ان کے متعلق اس کا علم نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ختم۔ لاؤ ہمارے باپ دادا کو تم اگر تمہارے بات میں سچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یحییکم، تم کو زندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین، تم کو پیدا کرتا ہے، یحییکم ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یجمعکم، اور پھر تم کو لے آئے گا، اٹھائے گا، الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی شک نہیں، جس کے متعلق تم کو شک ہے نا، اصل تو یہ شک ہے، تم کو نہیں پیدا کریں گے اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی تم کو پیدا کرتا ہوں، میں ہی تم کو موت دوں گا، اور تم کو ضرور یہاں پر گھیر کر لاؤں گا، جس کے آنے میں تم کو قیامت کے شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی اکثریت انسانوں کی اس علم سے، اس جو ہے نا حقیقت سے ناواقف ہے۔ یہ آیتوں کی یہ ایک رکوع پڑھا میں آپ کے سامنے، اور اس لیے ترغیب دلا رہا ہوں، گھر جائیے یہ آیتوں کو بار بار پڑھیے، پورا تیسرا رکوع ہے، دیکھیے 22 نمبر کی آیت سے لے کر 26 نمبر کی آیت تک تیسرا رکوع سورہ جاثیہ کا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے کو، ہم کو جو ہے نا اللہ اپنی کتاب کے ذریعے علم دے رہا ہے، تو جو بے بنیادی طور پر اللہ کام کرتے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں جی اللہ قرآن مجید میں۔ سورہ سبا نوٹ کرتے جائیے آپ آیتیں، اگر قلم ہے، پین ہے، اگر جو ہے حافظہ کر سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو آیتوں کو جو ہے نا نوٹ کرتے جائیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 27 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمان اور زمین اور جس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، پوری کائنات کا نظام چل رہا نا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ جاثیہ کی آیت ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سارے کے سارے چیزیں مسخر کر دیا، کس کو؟ ہمارے لیے، لفظ انسان ہی کے لیے یہ دنیا قائم ہے، سارے چیزوں کو مسخر کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ہم نے باطل، بے مقصد، بے بنیاد نہیں بنایا ہے۔ اللہ کا جواب ہے، جو خدا ڈز ناٹ ایگزسٹ، گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ بولنے والوں کے لیے جواب ہے، تیرے تجربے اور مشاہدے میں یہ جو کائنات کا نظام تو دیکھ رہا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس پر مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا وہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ انشاءاللہ وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 27 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمان اور زمین جس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے بے مقصد، بے بنیاد، باطل نہیں پیدا کیا۔ یہ کس کا گمان ہے برادر؟ ذرا غور کرو،
باطل نہیں پیدا کیا. ذالک ظن الذین کفروا. کس کا گمان ہے؟ ظن کے معنی گمان کے. جیسے کہ ابھی میں سورہ جاسیہ کی آیت بھی پڑھ کے سنایا تھا. جو ملحد ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بول رہے ہیں کس کا گمان ہے؟ بے مقصد پیدا کیا, کچھ بھی نہیں ہے دنیا, یہیں جینا ہے, یہیں کھانا ہے, یہیں پینا ہے, یہیں مرنا ہے. ذالک ظن الذین کفروا, کافروں کا, انکار کرنے والوں کا, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی الہ واحد ہے کا انکار کرنے والوں کا گمان ہے یہ جو بے مقصد پیدا کرتا. اللہ جواب دے رہے آسمان و زمین اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. اس پیدا کرنے کا مقصد ہے, ایسا نہیں سمجھنا یہ کس کا گمان ہے؟ بے مقصد پیدا کیا, باطل ہے, بس ایسی نظام چل رہا ہے, یہ کافروں کا گمان ہے, انکار کرنے والوں کا گمان ہے. ایسے انکار کرنے والوں کے لیے, ایسا بلیف سسٹم رکھنے والوں کے لیے, ایسا تھاٹ پروسیس رکھنے والوں کے لیے ان فوائل للکافرین من النار, ان کے لیے دہتا ہوا عذاب ہے. یہ ہے معاملہ. تو پھر یہی بات کو مختلف انداز سے اللہ رب العالمین جو ہے نا سورہ جو ہے الدخان کی آیتیں ہیں 38 اور 37 ہے, دیکھیے غالباً سورہ الدخان کی آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ آسمان و زمین اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے کھیل و تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. لائبین کے معنی کھیل و تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. اس کے پیدا کرنے کا ما خلقناہما الا بالحق, حق کے ساتھ پیدا کیا ہم نے. وہ حق یہ ہے وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, تاکہ اے انسان تیرا امتحان لیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی آیت ابتدائی آیتیں ہیں. ہم نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تم کو جانچے, پرکھے, آزمائیں کہ تم میں سے صالح عمل, اچھے عمل کل آخرت کے لیے کون بھیجتا ہے, جانچنا چاہتا. تو پھر کیا کر رہے ہیں برادر, غور کریے. تو یہ گمان کس کا ہے؟ کافروں کا. اب غور کرو, آپ تجربے مشاہدے میں ہمارے ایکسپیرینسز ہیں روزمرہ زندگی میں. باہر جا رہے ہیں, آسمان کو دیکھ رہے ہیں, زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. زمین کو اللہ نے ہمارے لیے ہموار کر دیا. آسمان سے بارش کا برسنا, زمین سے غلوں کا اگنا اور مخلوقات کی پرورش کا نظام چلنا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ جو ہے بقرہ کی آیتیں ہیں 164 ہے غالباً. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها فبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اپنے عقلوں کو اپیل کرنے والی بات بول رہے ہیں. تو خدا کا انکار کر رہا, رب کا انکار کر رہا, پرورش کرنے والے کا انکار کر رہا, اللہ کا انکار کر رہا. ایسی بن گئی دنیا. بول رہا تیرے کو زام ہے, تو گمان کی پیروی کر رہا. تو پھر تیرے تجربے مشاہدے میں ہے, تیری فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے. تو محتاج محض ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید. اے انسانوں تمام کے تمام, چاہے پیغمبر بھی کیوں نہ ہو, اللہ کے در کے بھکاری ہیں. اس کائنات کو یوز کر رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں, اسباب کو, مٹی کو یوز کر رہے ہیں. بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور سمندر میں جو کشتیاں انسانوں کے فائدے کا سامان لے کر چلنے پھرنے میں اور یہ جانوروں کو زمین میں پھیلا دینے میں اور مردہ پڑی ہوئی زمین, آسمان سے جو بارش برس رہی ہے اس بارش کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھانے میں, ہر قسم کے نباتات, میوہ جات, غذائیں, غلے اگ رہے ہیں. مخلوقات کے جسمانی پرورش کا نظام چل رہا ہے, ورنہ انسان کی موت باقی ہو جاتی. محتاج محض ہے انسان, فقیر ہے, اللہ کے در کے بھکاری ہے. انہیں انکار کر رہا اس کے دل کی تسلی کے لیے, لیکن اس کے دل کے اندر فطرت میں, ہمارے نیچر میں یہ بات سٹیمپڈ ہے, ودیت کر دی گئی ہے کہ میرا پروردگار, پالنہار, خالق کائنات اللہ ہے. کیونکہ تکلیف میں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے
انسان اپنے رب کو پکارتا، اللہ تکلیف کو دور کر، بیت الخلا میں پکارتا بروں میں، پریشانی کی حالت آ جاتی ہے تو اس راست اپنے خالق کو، معبودان باطل کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتا ہے، کوئی مخلوق اس کو یاد نہیں آتی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67۔ جب سمندر میں کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، طوفان کی زد میں آ جاتی ہے، کشتی میں سوار کرنے والے سواری، ملا کہتا ہے آج کوئی نہیں بچا سکتا تم کو سوائے اللہ کے جو ہم کو پیدا کیا۔ جب وہاں رب یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، سب لوگ اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر۔ جب اللہ رب العالمین کشتی کو خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تمام کے تمام سواری الا ماشاء اللہ کہ اس رب کا ناشکری اختیار، شرک کرتے ہیں۔ یعنی یہ ملحد بھی کیا ہے؟ شرکی ہے بھائی، اللہ کا انکار کرنے والا، نفس کی پیروی کرنے والا۔ کیا دیکھا آپ نے پیغمبر اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ نفس کو الہ بنانا، نفس کو معبود بنانا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا شرک ہے نا۔ اللہ کے رسول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ 3 مقامات پر سورہ جاسیہ، سورہ فرقان میں بھی فرما رہے ہیں، افانت تکون علیہ وکیلا، سورہ فرقان کو، ارایت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، نفس کا غلام بن گیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ رسول کی تعلیمات کی؟ تو افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تمہارا کیا سروکار ان سے؟ کیا تم ان کو راہ پہ لے کے آنے والے؟ ہدایت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے برادر۔ ہدایت کا حاصل کرنا، انسان خود ہدایت اللہ کی طرف توجہ کرے گا، رجوع کرے گا، دوڑے گا، بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، یہ کشتیوں کا سمندر میں انسانوں کے نفع کا سامان لے کے چل کر پھرنا، اور یہ بارش کا برسنا، اس بارش کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کا زندہ ہونا، اور جانوروں کو پھیلانے میں کتنے مٹھائیاں نہیں کھا رہے، دودھ سے کیا کیا نہیں بنا لے رہے، ایسے ایسے سواریاں ہیں جس پر سفر جو ہے نا آسان کر دے رہا اللہ رب العالمین۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت فالى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اونٹ پہ بیٹھ کر سوار کر رہے ہیں، اونٹ پر مشرکین مکہ، کیا تم اس اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ کس طرح میں بنایا اس کو عجیب؟ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ بغیر ستونوں کے کھڑا دیا؟ کیا تم زمین کو اور فرش کو نہیں دیکھتے کس طرح میں نے اس کو بچھا دیا؟ کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ میخلا مار کر اس کو گاڑ دیا تاکہ زمین لے کر تم کو ڈھلک نہ جائے؟ اے پیغمبر، تمہارا صرف کام ہے، یہ تجربہ مشاہدہ ہے، ہر انسان کے فطرت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ اس کا پروردگار پالنہار اللہ ایک ہے، لیکن اس کا انکار ہے۔ تو انکار کر رہے ہیں تو آپ کا کیا سروکار؟ آپ صرف ڈرانے والے ہو، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہو، نصیحت کیے جاؤ، آپ کسی کے داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ جو بقرہ کی 164 نمبر کی آیت، اس میں ہر عقل والوں کے لیے، جو دل، دماغ، آنکھ، کان رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کے الہ واحد ہونے کی نشانی۔ اور اس نشانی کو جب پہچانتے ہیں اور اس جو ہے نا نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں ایمان والے، اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 191، 192، 193 کچھ ہے، غالباً 190 سے ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے اللہ کی الہ واحد ہونے کی نشانی ہے۔ جب اس نتیجے کو ایمان والا پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چپا بس نہیں پیدا کرا اللہ، یہ آسمان و زمین کا نظام چپی نہیں چل رہا، جب اس نتیجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے، ہم کو دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، موت کے ساتھ یہ دنیا چھوڑنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین یجمعکم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں
لائے گا، ہم کو کھڑا کرے گا، تو ان کی دعا اٹھے بیٹھے لیٹے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ دنیا کا نظام، یہ کائنات کا نظم عبث نہیں بنایا، تو بے مقصد نہیں بنایا، بے شک اس پیدا کرنے کا مقصد ہے، لہٰذا جب مقصد ہے ہم کو جمع کرے گا، ہمارے اعمال کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ ایسا بے مقصد کام کرنے سے اللہ کی ذات پاک ہے، یہ خاص بات ہے۔ تو آپ لوگ کیا کرو، ہم سب مل کر اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور اس کو سمجھنا پڑھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ کل آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے نا معاملہ جو ہوگا، کاش آپ اس شخص کی حالت کو اس وقت دیکھتے جب میرے فرشتے اس کی جان کھینچنے کے لیے پہنچتے ہیں اور اس کی منہوں پر اور اس کی پیٹھوں پر سختی سے مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں عذاب الحریق وذوقوا عذاب الحریق، چکو اس عذاب حریق کا مزہ۔ تو یہ جو ہے نا جبھی معلوم ہو جاتا برادر، مرنے سے پہلے موت کے وقت ہی ہر انسان کو، وہ چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، تو یہ معاملہ کل پیش آنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو کوشش یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو سمجھ کر ہدایت کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول ہونا، کسی کے باپ ہونا، کسی کے خاندان کے جو ہے نا عزیز و قارب ہونا، ان کو نہیں بچا سکتا۔ آپ چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر کے ہاتھ میں جب ہدایت نہیں ہے تو پھر سفارش کے کیا امیدوار ہے؟ غور کریے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وعز وجل وأتم وأکبر۔